تو اگر انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کو اللہ کی رحمت بھی ملتی ہے، کامیابی بھی ملتی ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سورۃ النور میں آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم رحم کیے جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ کو جب کوئی پریشانی ہوتی تھی آپ فوراً نماز کی طرف لپکتے تھے. جو شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر صلات پڑھتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کی ان پر صلات یہ ہے اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما. اگر وہ آگے بیٹھ کر اگلی صف میں نماز کا انتظار کرے تو فرشتے بھی اس پر صلات بھیجتے ہیں، اور ان کی صلات کیا ہے اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ. پھر یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے خوف اور غم سے نجات ملتی ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اسی لیے تمام انبیاء جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو نماز پڑھنے لگتے تھے، یعنی نفل نماز، پھر اللہ کی حفاظت ملتی ہے. آپ نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس کو حفاظت حاصل ہوگی. نماز صحت اور تندرستی کا سبب بھی ہے. حشاش بشاش ہونا اور خوش مزاجی نماز ہی سے حاصل ہوتی ہے. ابن القیم کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا، اس کی طرف متوجہ ہونا، اس کی طرف رجوع کرنا اور مدد لینے کے لیے جانا، نماز کی طرف جانا. کتنے ہی ان میں سے ایسے بیمار ہیں جنہیں شفا دے دی گئی اور کتنے ہی بیماروں کو عافیت دے دی گئی. یعنی نماز کا ایک فائدہ کیا ہوا کہ نماز پڑھنے سے وہ بیماری نہیں ہوئے. ظاہر وضو کر کے انسان سارے جراثیم سے پاک ہوتا ہے، پھر نماز ادا کرتا ہے، وہ ایک ایکسرسائز بھی ہے، اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، وہ ایک روحانی ٹانک بھی ہے. تو جو بیمار تھے ان کو شفا ہو گئی اور کتنے ہی بیماروں کو عافیت دے دی گئی، یعنی وہ اس مصیبت سے بچ گئے. پھر اسی طرح گناہ مٹتے ہیں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، اور دن کے ان دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر نماز قائم کرو، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ ایک یاد دہانی ہے یاد کرنے والوں کے لیے. پھر اسی طرح گناہوں کا دھل جانا، گناہوں کا جھڑنا، اور پھر برائی اور بے حیائی سے حفاظت ملنا. قرآن مجید میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. حدیث میں اس کو نور کہا گیا ہے، الصلاۃ نور. اس سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، بندے کو حفاظت کا ایک مضبوط قلعہ مل جاتا ہے، دل اور اعضاء گناہ کرنے سے محفوظ ہو جاتے ہیں. اس سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، برائیاں دور ہوتی ہیں، گناہوں سے روک دیا جاتا ہے. پھر غیر اخلاقی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، بری صفات اس سے ختم ہوتی ہیں، فتنوں کا کفارہ ہوتا ہے. آخرت میں نمازوں پر ڈھیروں اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی، یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کتاب کو تھامے رکھے اور نماز ادا کرے تو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور ان کا اجر بھی ضائع نہ ہوگا. پھر جہنم اور منافقت سے برات ہے. پھر یہ کہ قبر میں حفاظت کے لیے نماز آ جاتی ہے سر کی طرف سے.